یہ مٹھی بھر جوان جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، اگر ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا تو یہ چند لوگ پوری کائنات میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے واہ 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 واہ۔ آپ نے جوان کو سمجھا کیا ہے؟ پاکیزہ جوان کی ایک آہ قیامت بپا کر سکتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ ایک آہ کی بات کر رہا ہوں، ایک آہ۔ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، میں تاریخی حقائق کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ ایک آہ، لیکن بس وہ جوان محمد الرسول اللہ کا وفادار ہو، واہ واہ واہ۔ اس کی ایک آہ پوری کائنات میں انقلاب بپا کر سکتی۔ کیا ہے؟ جیلیں بدلی ہے، حکومتیں بدلی، حکومتوں کے تخت پلٹے ہیں، ان پاک دامنوں پاکیزہ لوگوں کی زندگی۔ گنہگار تو خود پر بوجھ ہوتا ہے، زمین پہ بوجھ ہوتا ہے، لوگوں پہ بوجھ ہوتا ہے، وہ کیا انقلاب پیدا کرے گا؟ انقلاب تو وہ پیدا کرتے ہیں جن کی نگاہیں یار کے سوا کسی پر نہیں۔ سبحان اللہ۔ ابن جوزی لکھتے ہیں ایک جوان تھے، ان کا نام تھا ثعلبہ ابن عبد الرحمن۔ علیکم انفسکم، خود کا احتساب۔ آئیے ہم سب اپنا احتساب کریں اس حدیث کے آئینے میں۔ بہت جلدی چلوں گا کیونکہ گفتگو کا آغاز کیا ہے، لیکن بات یہ ایسی نکل آئی ہے کہ اب اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا۔ اللہ کرے بزرگ کے فیضان سے کسی کے دل میں بات اتر جائے۔ ثعلبہ ابن عبد الرحمن ایک جوان، ابتدائی زندگی میں یہ وہ ثعلبہ نہیں ہے جن کا تذکرہ لوگ زکوٰۃ کے عنوان سے سنتے ہیں۔ نہ میں اس حدیث پہ کوئی تفسیرہ کرنا چاہتا ہوں، اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ ثعلبہ نہیں ہے۔ ابن عبد الرحمن میں ان کے والد کے نام کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں۔ ثعلبہ ابن عبد الرحمن ابتدائی جوانی میں ان کو حضور کا دامن نصیب ہو گیا، علیہ السلام کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا۔ کتنا خوش نصیب تھا وہ جوان جس کو میرے آقا کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھنا نصیب ہوا۔ جوانی کی ابتدا تھی اور حضور ہے ہی ایسے جو حضور کو دیکھ لیتا حضور کا گرویدہ ہو جاتا، حضور پہ نثار ہو جاتا، حضور سے عشق کرنے لگتا۔ جس نے آقا کو دیکھا آقا کا ہی ہو کر کے رہ گیا۔ میرے آقا سے عرض کرنے لگے، ثعلبہ آقا میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت آپ کے قدموں میں گزاروں۔ حضور اگر آپ مجھے اپنے یہاں رکھ لیں تو میں زیادہ تر ٹائم آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میرے کریم آقا کی ادا یہ تھی، حضور کسی کو نہ نہیں کہتے تھے۔ سرکار نے ثعلبہ کو فرمایا ٹھیک ہے۔ جب ثعلبہ حضور کی چوکھٹ پہ رات و دن رہنے لگے تو میرے آقا نے ان کو کچھ کام کی ڈیوٹی دے دی، لوگوں کو بلا کر لانا، جانوروں کو چارہ دینا، جو ہے وہ اگر قیدی ہیں تو ان کے اوپر نظر رکھنا، بہت سارے کام ثعلبہ کے ذمے پر تھے۔ ابھی تربیت کے مراحل جاری تھے، تربیت کا سلسلہ جاری تھا، ابھی تربیت کی تکمیل نہیں ہوئی تھی۔ ایسے میں ایک دن میرے کریم آقا نے ثعلبہ سے کہا، اے عبد الرحمن کے بیٹے جاؤ اور جا کر فلاں کو بلا کر کے لاؤ۔ ثعلبہ گئے، لیکن چونکہ ابھی تربیت مکمل نہیں ہوئی تھی، تربیت کے دن چل رہے تھے، حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن جب کسی کو بلانے کے لیے تشریف لے گئے تو دروازے پہ دستک دینے کی بجائے انہوں نے یہ کیا کہ دروازے کو دھکا دے دیا۔ اب جب دروازے کو دھکا دیا وہ دروازہ پورا جھٹ سے کھل گیا۔ اب جیسے وہ دروازہ کھلا تو منظر یہ دکھائی دیا کہ دروازے پر تو دستک دینی چاہیے تھی، اور اسلام کا قانون یہ ہے اگر کسی کے دروازے پہ دستک دو تو بھی وہاں کھڑے مت رہو بلکہ ہٹ جاؤ دائیں یا بائیں، تاکہ وہ دروازہ کھولے تو اس کے گھر میں تمہاری نظر نہیں پڑنا چاہیے، گھر میں بھی نظر نہیں پڑنا چاہیے۔ اسلام کا حسین قانون نظر کے حوالے سے یہ ہے۔ بلکہ میرے کریم آقا فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی ہے تو مسجد کی چھت پر اور اپنے گھر کی چھت پر مت چڑھا کرو۔ حضور نے چھت پر چڑھنے سے بلا کام کے بلا وجہ کے منع فرمایا ہے، کیونکہ جب تم اپنے گھر پر یا مسجد کی چھت پر چڑھو گے تو اونچائی کی وجہ سے جن کے گھر نیچے ہیں ان کے گھروں کے اندر تمہاری نظر چلی جائے گی۔ اس لیے میرے نبی نے چھتوں پر چڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ مسلمانوں یہ اسلام ہے، یہ کتابوں کے اندر ہے۔ کاش ہماری زندگی میں یہ اسلام آ جاتا تو آج شام کی سرزمین پر تمہارے گھر نہ جلائے جاتے، بیت المقدس میں تمہاری عورتوں کے ساتھ زنا بالجبر نہ کیا جاتا، آج مسلمان اس طرح کچلا نہ جاتا۔ اسلام کتابوں میں رہ گیا، مسلمان قبروں میں چلے گئے،
اور اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اتنا حسین ہے اسلام، اتنا جمیل ہے اسلام، اتنا خوبصورت ہے اسلام، آپ بتائیں، میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، کسی مذہب کی کتاب میں یہ قانون بتا دیں کہ گھر کی چھتوں پر نہ چڑھا کرو، ہے کوئی مذہب جو یہ قانون بتا سکتا ہے؟ اور آج دنیا جو لرزہ برندام ہے اسی مذہب کی تعلیمات کی وجہ سے، وہ جانتے ہیں جس دن اسلام کی تعلیم بے نقاب ہوگی، ہر پرتوی راج اسلام کے دامن میں داخل ہونے پہ مجبور ہو جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ تعلیم اسلام تو یہ تھی، البتہ سالبہ نے ابھی تربیت کے مراحل مکمل نہیں کیے تھے، تو دستک دینے کی بجائے، عمر بھی چھوٹی تھی، جوانی کی شروعات تھی، دروازے کو دھکا دیا، دروازہ کھل گیا جھٹ سے، تو اس دروازے کے پیچھے ایک عورت بیٹھ کر غسل کر رہی تھی، اچانک ایک نظر اس عورت پہ پڑی، لیکن حضور کی تعلیم وہ یہ پا چکے تھے، اگر کسی غلط منظر پر پہلی نظر پڑے تو قانون اسلام یہ ہے، پہلی نظر خود سے پڑ گئی تو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا زنا ہے، فوراً نظر پھیر لو تو اب گناہ نہیں ہوگا، اب زنا نہیں کہلائے گا آپ کا، بلکہ اگر کسی غلط منظر پہ نظر پڑ جائے اور آپ فوراً نظر پھیر لیں، میرے نبی فرماتے ہیں اس سے پہلے جتنے گناہ کیے اللہ سارے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے، جتنے گناہ اس سے پہلے، اس گناہ سے پہلے، بلکہ یہ تو گناہ ہی نہیں ہوا، نظر پڑی آپ نے یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھیر لیا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اسی وقت جو آپ نے نظر پھیری ہے اس کا انعام یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت 300 حوروں کے ساتھ آپ کا نکاح فرمائے گا، آپ زمین پر ہے اور جنت میں آپ کا نکاح ایک دو نہیں بلکہ 300 حوروں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اے میری قوم کے جوان، تجھے کس نے کیا نشہ دے دیا، تجھے کس نے کیا لاؤبالی پن سے آشنا کر دیا، میرے بھائی یہ زندگی ختم ہوگی، جو ختم نہیں ہونے والی زندگی ہے ذرا اس کی بہاروں کو تو دیکھ، اس کا لطف تو دیکھ، اس کی منزلیں تو دیکھ، اس کی آرائش تو دیکھ، اس کا حسن اور خوبصورتی تو دیکھ۔ بہرحال سالبہ کی نظر جیسے پڑی، حضور علیہ السلام تو یہ بتا چکے تھے کہ اگر پہلی نظر غلط منظر پہ پڑ جائے فوراً نظر پھیر لو، انہوں نے نظر پھیر لی، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، جن کو رسول پاک کا سچا عشق ہے، پھر ان کی طبیعت کیا ہے، دل میں کھٹک سی آئی، دل میں عشق رسول نے کچوکے لگائے، سالبہ ایمان لانے کے بعد تو نے یہ کون سا منظر دیکھ لیا، ایک عورت کا نظر پھیر لی، لیکن پھر بھی دل میں کیا دیکھ لیا تو نے کیا دیکھ لیا؟ اب سالبہ کا عشق بولنے لگا، ذرا اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو کتنے بڑے عاشق رسول ہیں ذرا یہ بھی دیکھیں۔ رابعہ جنت جلانے اور جہنم بجھانے گئی، بڑے مزے لے لے کر واقعہ بیان کرتے ہو، رابعہ کسی عاشق کا نام ہے، تو بن تو صحیح عاشق، تو بن تو صحیح عاشق، عشق کے عین سے ناواقف، اور عاشقوں کی بولی، توتا انسان کی بولی بول کر انسان نہیں ہو جاتا، توتا توتا ہے، انسان انسان ہے، عاشقوں کی بولی دہرانے سے کوئی عاشق نہیں ہو جاتا جب تک کہ اس کا دل یار کے عشق میں جل نہ جائے۔ ارے جب یار کے عشق میں دل جلتا ہے تو پھر وہ یوں کہتا ہے مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جان۔ پھر جب محبوب کے عشق میں دل جلتا ہے تو وہ کہتا ہے کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ ہم تو بطور توتا ہو گئے، توتوں کی طرح ہو گئے، عاشقوں کی بولیاں کتابوں میں پڑھ لی، بزرگوں سے سن لی اور اسی کو دہرانے لگے، اور ہم سمجھنے لگے کہ ہم عاشق ہیں۔ نہیں، عشق کا سبق اس طریقے سے رستوں میں نہیں پڑھایا جاتا، عشق کا سبق پڑھانے کے لیے تو پھر کوئی کربلا منعقد ہوتا ہے۔ منصور سے پوچھ عشق کیا ہے، جنید و بایزید سے پوچھ عشق کسے کہتے ہیں، صدیق و فاروق سے پوچھ عشق کی لذتیں کیا ہوتی ہیں، اویس قرنی سے پوچھ عشق کسے کہتے ہیں۔ اتفاق سے آج کی تاریخ غالباً، بلکہ جو تاریخ گزری 7 شوال کی،
وہ سیدنا اویس قرنی کی شہادت کی تاریخ. سبحان اللہ. شہید ہوئے ہیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ. بعض لوگوں نے ان کے وصال کی بات کی ہے، لیکن بات یہ کہنے چلا تھا کہ ثعلبہ کا عشق اب بولنے لگا. ثعلبہ کا عشق گفتگو کرنے لگا. نظر پڑی پھیر لی، نظر پڑی پھیر لی، نگاہ پھیر لی. لیکن اب ثعلبہ کو احساس ہوا. ذرا توجہ دل کے کانوں سے، تھوڑا سا اگر اٹھ بیٹھ بند ہو جائے نا تو اچھا ہو. حالانکہ آپ اونا والے کبھی ایسا نہیں کرتے، لیکن ہو سکتا کوئی ضرورت سے آپ جا رہے ہو، اگر جانا ہو تو پہلے نکل جائیں، جس کو جانا ہو نکل جائیں، تاکہ گفتگو آگے کی آپ کو آسانی سے سننے میں لطف آئے. ایک بار بلند آواز سے درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا رب مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. توجہ میری طرف کریں. ثعلبہ نے نظر پھیر لی. جیسی دل میں عشق نے کچوکے دیے، ثعلبہ کو ایسا لگا کہ نبی تو سب جانتے ہیں. وہ باپو نے ابھی شعر پڑھا تھا نا، سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں. تو وہ جیسے سرے آئینہ پسے دیوار سنتے ہیں تو وہ سرے آئینہ بھی دیکھتے ہیں اور پسے دیوار بھی دیکھتے ہیں. اور صرف دیوار نہیں بلکہ وہ زمین پہ بیٹھ کے عرش کو دیکھتے. میرے امام نے کہا سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملکوں میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. سب دیکھتے ہیں، سب کے دل دیکھتے ہیں، سب کی سوچ دیکھتے ہیں، سب کی فکر دیکھتے ہیں. لیکن اب ثعلبہ کا ذہن اور دل اور دماغ کا اضطراب دیکھیں، عاشق کی تڑپ دیکھیں. آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور اللہ سے کہا اے اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر میری معافی نہیں ہو سکتی تو جتنی بڑی چاہے مجھے سزا دے دے، میں ہر بڑی سے بڑی سزا سہ لوں گا. لیکن ایک عرضی ہے، میرے اس گناہ کی اطلاع میرے محبوب کو مت ہونے دینا. میرے اس گناہ کی اطلاع میرے محبوب کو مت ہونے دینا. بڑی سے بڑی سزا تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اس گناہ کی اطلاع میرے محبوب کو ہوگی تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، ان کا دل دکھ جائے گا، اور میں اپنے حبیب کا دل دکھانا نہیں چاہتا. جتنی بڑی چاہے سزا دے دے، لیکن میرے محبوب کو اس گناہ کی خبر مت ہونے دینا. بس ایک ہی بات. اب پچھتاوا آ رہا ہے. عاشق کا انداز کیا بول رہا ہے؟ اللہ کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، نہ پیدا ہوتا، نہ یہ منظر دیکھتا، اور نہ اس کی خبر میرے محبوب کو ہوتی، نہ ان کا دل دکھتا. میں نے کیا کیا؟ اپنے محبوب کا دل دکھایا. اللہ تیرے محبوب کو یہ خبر مت ہونے دینا. بس حضور کے پاس نہیں گئے، اپنے گھر بھی نہیں گئے. روایتوں میں آتا ہے کہ ثعلبہ ابن عبد الرحمن ایک پہاڑ میں چلے گئے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، حدیث میں آتا ہے 40 دن تک بھوکے پیاسے غار میں بیٹھ کر رو رہے. اے اللہ تیرے محبوب کو اس کی خبر مت ہونے دے، یا معاف کر دے یا سزا دے دے، لیکن تیرے حبیب کو اس کی خبر مت ہونے دینا. حضور علیہ السلام گاہے گاہے پوچھتے ہیں ارے وہ ثعلبہ نہیں دکھتا، میں نے اس کو کسی کو بلانے بھیجا تھا، کہاں چلا گیا؟ صحابہ کہتے آقا اس کے گھر والے بھی کوئی رپورٹ نہیں دے رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں بتا رہے. آقا پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا. 40 دن کے بعد حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، خاص طور پہ فاروق اعظم کو اور حضرت سلمان فارسی کو، عمر جاؤ، وہ ثعلبہ پہاڑ میں بیٹھا رو رہا ہے غاروں کے اندر، اس کو بلا کر کے لاؤ. یہ ہے عاشقوں کی طبیعت، یہ ہے عاشقوں کا انداز. ایک نہ کردہ گناہ، نہ کردہ گناہ، گناہ نہیں نہ کردہ گناہ، کیونکہ پہلی نظر پڑی تو پھیر لی نا. نہ کردہ گناہ. ثعلبہ ابن عبد الرحمن 40 دن تک نہ کھایا نہ پیا نہ سوئے، رو رہے ہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں. اور ایک ہی بات، اللہ میرے محبوب کو خبر مت ہونے دینا. سنیوں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ آسان ہے. روزانہ کتنے پاپ کرتے ہو اور ان پاپوں کی خبر حضور کو نہیں ہوتی. حضور کے دل کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی. اکثر میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں طائف کی وادیوں کے پتھر حضور کو اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے جتنی امت کے گناہ حضور کو تکلیف پہنچاتے ہیں. کانوں میں ایئر فون لگا کر جب ہم غزلیں اور گانے سنتے ہوں گے، کیا گزرتی ہوگی حضور کے دل پر.
جب ہم حرام اور سود اپنے حلق کے نیچے اتارتے ہوں گے کیا گزرتی ہوگی حضور کے دل پر؟ جب ہماری بیٹیاں بغیر دوپٹوں کے بازاروں میں پھرتی ہوگی کیا گزرتی ہوگی حضور کے دل پر؟ جب فجر کی نماز میں ہماری مسجدوں کا تالا کھولنے والا کوئی موجود نہیں رہتا ہوگا کیا گزرتی ہوگی حضور کے دل پر؟ فجر کی نماز میں 2-3 بڈھوں کے سوا کوئی جوان نہیں آتا، اس وقت کیا گزرتی ہوگی حضور کے دل پر؟ نبی کی خوشیوں کو چھیننے کی کوشش کرنے والوں، نبی کا دل دکھا کے انہیں رلاؤ اور پھر یہ تصور کرتے ہو کہ قدرت تمہیں خوشیاں دے گی؟ اپنے اعمال سے نبی کے دل کو تکلیف پہنچاؤ، یہ تصور کرتے ہو کہ تمہارے آنگن میں رحمتوں کی برسات ہوگی؟ نہیں۔ سب سے زیادہ اگر انسانوں میں ہم پر کسی کا حق ہے تو وہ اللہ کے رسول کا حق ہے۔ ہم اگر جان بھی نہیں ان کے قدموں پہ نثار کر دیں تو بھی ان کی وفا کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن کون کہے اس قوم کو یہودیوں کی طرح کپڑے، یہودیوں کی طرح کھانا، یہودیوں کی طرح سونا، یہودیوں کی طرح اٹھنا، یہودیوں کی طرح فکر، یہودیوں کی طرح تہذیب و تمدن سب تو گم ہو گئے۔ دین کہاں رہا؟ دین پر مر مٹنے کا جذبہ کہاں رہا؟ فاروق اعظم اور سلمان فارسی کو آقا نے کہا جاؤ، غار میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے، بلا کر لاؤ۔ غار کی طرف آئے، جنگل میں دیکھا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ مجھے تو یہی ڈر لگتا ہے کہ اپنے گناہ سے، ایک گناہ سے بھی اگر حضور کا دل دکھ گیا تو دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ اسی لیے تو صدیق اکبر کہتے تھے کہ کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا۔ فاروق اعظم کہتے تھے میں ایک چڑیا ہوتا جسے لوگ ذبح کر کے کھا جاتے، میرا قصہ تمام ہو جاتا۔ غالب نے اسی لیے کہا ڈبایا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا، میرے ہونے سے کیا ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈبایا مجھ کو ہونے۔ سارا معاملہ اس ہونے کا ہے، لیکن دنیا میں آئے اس کے بڑے فوائد ہیں۔ حضور کو راضی کر لو، حضور سے رشتہ جوڑ لو، حضور سے تعلقات استوار کر لو، سارے نقصان اٹھا کر، اگر اٹھانا پڑے تو سارے نقصان اٹھا کے حضور کو خوش کر لو۔ حالانکہ حضور کو خوش کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ جنگل میں چرواہا تھا، فاروق اعظم نے کہا اے چرواہے، تو نے ہمارے ساتھی سالبہ ابن عبد الرحمن کو دیکھا ہے؟ کہا تمہارا ساتھی عبد الرحمن کون ہے؟ عبد الرحمن کا بیٹا سالبہ کون ہے؟ میں نہیں جانتا، البتہ میں نے ایک ایسے بندے کو دیکھا ہے کہ جس کے دل میں جہنم کا بڑا خوف ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور کسی کے عشق میں وہ ڈوبا ہوا ہے۔ کہا تجھے کیسے پتا؟ کہا کہ جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو ایک بندہ اس غار سے آتا ہے اور سر پہ ہاتھ رکھ کے آسمان کی طرف رخ کر کے کہتا ہے کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، مولا مجھے معاف کر۔ معافی نہیں ہو سکتی تو مجھے جو چاہے سزا دے دے، لیکن میرے محبوب کو میرے گناہ کی خبر مت ہونے دینا، ان کا دل دکھے گا، دل ٹوٹ جائے گا۔ فاروق اعظم نے کہا سلمان ہم اپنی اصل منزل پہ پہنچ گئے، سالبہ مل گیا۔ کہا کہاں ہے سالبہ؟ چرواہے نے کہا مجھے نہیں پتا وہ بندہ کہاں ہے، وہ آدھی رات کے بعد آتا ہے، اگر اس سے ملنا ہے تو آدھی رات تک رکو۔ فاروق اعظم اور حضرت سلمان فارسی اس چرواہے کے پاس رک گئے، آدھی رات ہوئی تو پھر آئے، دیکھا تو وہ سالبہ ہی تھے۔ فاروق اعظم نے سینے سے چمٹایا، کہا سالبہ چلو حضور بلاتے ہیں۔ اب سالبہ کا حال دیکھو، فاروق اعظم سے کہتے عمر کیا میرے گناہ کی خبر تمہیں ہو گئی؟ میرے گناہ کی اطلاع حضور کو ہو گئی؟ فاروق اعظم نے کہا سالبہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا، بس حضور نے کہا کہ سالبہ کو لے آؤ، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اب سالبہ کہتے ہیں عمر حضور نے بلایا ہے، انکار نہیں کر سکتا، لیکن ایک احسان مجھ پہ کرو۔ کہا کیا؟ کہا کہ میں حضور کا سامنا نہیں کر پاؤں گا،
क्योंकि मैंने इतना बड़ा गुनाह कर लिया है कि हुजूर का सामना करने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। एक काम करो, जब हुजूर नमाज में होंगे ना, उस वक्त तो मुझे लेकर के चलना, ताकि हुजूर की बारगाह में हाजिरी भी हो जाए और हुजूर का सामना भी ना होने पाए। उमर, मैं ऐसे आका की बारगाह में सामना नहीं कर सकता। हजरत सरकार नज़मी का वो शेर मुझे बहुत तड़पाता है। कब्र में सामना उनका कैसे करूंगा मैं, इतने करीब से हुजूर का सामना कैसे करेंगे। गौसे पाक तो जब हुजूर के दरबार में पहुंचे ना, खड़े भी नहीं रहे, सलाम किया और ये कहते हुए गुजर गए, अल्लाह इनके सदके मेरी मगफिरत फरमा। किसी ने कहा आप खड़े नहीं रहे, कहा हिम्मत नहीं होती थी उस बारगाह में खड़े होने की। इकबाल ने कहा है, ए अल्लाह, अगर तू मेरा हिसाब लेना लाजमी करार देता है तो तुझे वास्ता तेरे महबूब का, जब तू मेरे गुनाहों का हिसाब लेना तो मेरे महबूब से छुपा के लेना। इमाम अहले सुन्नत ने भी यही बात कही है, सदका प्यारे की हया का, न ले मुझसे हिसाब, बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या है। हुजूर बहुत बाहया है। जब जिना के दफातर खुलेंगे तो हम हुजूर के सामने क्या मुंह लेकर खड़े रहेंगे। वो रसूल जो इतने बाहया थे, जिन्होंने सारी जिंदगी नाक नहीं छीनकी हया की वजह से, जिन्होंने अपने सहाबा के सामने कभी पैर लंबे नहीं किए हया की वजह से, उनके सामने हमारे ये अमाल, ये करतूत, हम क्या मुंह लेकर के हुजूर की बारगाह में रहे। सालिबा कहते उमर मुझ पे एहसान कर, जब हुजूर नमाज में हो तो ले चलना। ठीक है। इंतजार होने लगा फजर का, नमाज का वक्त आया, तीनों चले। हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे, जैसी मस्जिद नबी में सालिबा ने कदम रखा, हुजूर की आवाज कानों में आई, चीख मारी और बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े। नमाज मुकम्मल हुई, आका ने पूछा उमर सालिबा का है? अस्की आका वो बेहोश हो गया है। आका ने हाथ हिलाया, सालिबा सालिबा उठो। सालिबा उठे, कहा क्या हुआ क्या हुआ? पहला जुमला, हुजूर मेरे गुनाह की आपको खबर हो गई, लेकिन मेरा करीम आका आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। सरकार ने कहा सालिबा मैं तुझे एक ऐसी आयत न बताऊं, अगर कोई इस गुनेगार इस एक आयत को एक बार पढ़ लेता है तो अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। वो आयत ये है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन्नार। जो इस आयत को पढ़ेगा उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। सालिबा ने रोते हुए कहा मगर आका मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। सरकार ने कहा सालिबा तेरा गुनाह नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत पड़ी है। सालिबा फिर रोने लगे। आका ने कहा उठाओ सालिबा को, इसके घर पहुंचा दो। सालिबा को घर पहुंचा दिया गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 8 दिन गुजरे, मस्जिद में नहीं आए। सरकार ने कहा सलमान मेरा सालिबा कहाँ है? सलमान फारसी ने कहा हुजूर वो तो रोता है सिर्फ रोता है, कहता है अल्लाह मेरे गुनाह की मेरे महबूब को खबर मत होने देना, अगर उन्हें खबर हो गई तो उनका दिल टूट जाए, उनके दिल को तकलीफ पहुंचेगी, बस वो रोता ही है। हुजूर ऐसा लगता है अब वो जिंदा नहीं रहेगा, वो दुनिया से चला जाएगा, वो मरने के करीब है आका, वो नहीं रह सकेगा दुनिया में। सरकार ने कहा चलो हम उसके पास चलते हैं, उसको हौसला देते हैं। सरकार उनके घर आए, सालिबा के घर, और सालिबा के बिस्तर पे बैठ गए। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई है। हुजूर बिस्तर पे बैठ गए, सालिबा का सर उठाया और उठा करके कहा क्या हाल है? अस्की हुजूर मेरे जिस्म में खून नहीं बचा, ऐसा लगता है मेरे जिस्म में चोटियां दौड़ रही है। सरकार ने सर उठाकर अपनी गोद में रखा और उनके सर पे हाथ फेरने लगे। कितना अजीम है सालिबा इब्न अब्दुर्रहमान। अरे नालैन अगर सर पे मिल जाए तो हम कहते हैं कि फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। हुजूर के जानों पर सालिबा का सर है, हुजूर सर पे हाथ फेर रहे हैं। सालिबा ने धीर से हुजूर के हाथों से सर निकाला और हुजूर की गोद से सर हटाया और जमीन पर डाल दिया सर को। आका ने पूछा सालिबा मैंने तेरा सर अपनी गोद में रखा
तूने सर को गोद से क्यों उतार लिया? सालिबा ने रोते हुए कहा, इन आंखों ने पाप किया है, इन आंखों ने जराइम किए हैं। ये आंखें इस काबिल नहीं है कि आपकी पाकीज़ा गोद में रहे। आपकी गोद बहुत मुकद्दस है, ये आंखें बड़ी पापी है। ये आंखें जिस सर में लगी हो वो सर इस काबिल नहीं कि आपकी गोद में रह सके। रोने लगे। सरकार ने फिर करम किया, फिर सर उठाया और उठा करके फिर गोद में रखा। सालिबा ने फिर सर गिरा दिया, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। सरकार ये सर इस काबिल नहीं कि आपकी पाकीज़ा गोद में रह सके। अभी मुहिब और महबूब की ये अदाएं देखी जा रही थी। अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जा मेरे महबूब को सलाम बोल और उसके बाद कहना कि ए हबीब, अल्लाह कहता है कि सालिबा ना करदा गुनाह पर इतना नादिम और शर्मिंदा है, इतना रो चुका है, इतना अफसोस कर चुका है, इतनी आहें भर चुका है। अल्लाह को इसकी अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह फरमाता है सालिबा ये एक गुनाह नहीं बल्कि पूरी कायनात के पापियों के बराबर भी अगर कयामत में गुनाह लेकर आएगा तो भी अल्लाह उसकी निदामत के सदके उसको बख्श देगा। सालिबा को ये खबर सुनाओ, सालिबा को ये बात बताओ। अल्लाह अकबर। हुजूर ने सालिबा के हवाले से जब सहाबा को कहा, सहाबा मचल गए, क्या हुक्म आ गया? और कहने लगे, आका जल्दी से सालिबा को बताइए ना। अभी सालिबा उठ के खड़ा होगा, अभी उसकी सब बीमारी चली जाएगी, अभी उसके जिस्म में ताकत आ जाएगी, फिर वो आपकी खिदमत के काबिल हो जाएगा, वो मस्जिद नबी में आने जाने के काबिल हो जाएगा। आका ने कहा, सालिबा अल्लाह ने तेरे लिए क्या कहा पता है? सालिबा ने इसकी हुजूर क्या कहा? क्या कहा? आका ने कहा, सालिबा अल्लाह कहता है तू इतना शर्मिंदा हुआ, नादिम हुआ, अगर ये एक गुनाह नहीं सारी कायनात के बराबर भी तू गुनाह लाएगा ना, अल्लाह तुझे बख्श देगा। लोग तमन्नाई थे अभी सालिबा मुस्कुराएगा, अभी सालिबा खड़ा होगा, लेकिन वारे आशिक तेरी तबीयत, तेरा अंदाज, जैसे ये सुना चीख मारी और एक जुमला कहा, मैंने क्या किया, यार ने क्या किया, मैंने क्या किया और उसने क्या किया, मैंने खता उसने बख्शिश, और एक चीख मारी, जमीन पर हमेशा के लिए गिर पड़े। लोगों ने हिलाया, जिस्म ठंडा हो चुका था। आका ने कहा, ये दुनिया से जा चुका है, अब इसको कफन पहनाओ, गुस्ल दो, कफन पहनाओ, और जब जनाजा तैयार हो जाए ना तो मुझे बुलाने आना, मैं इसके जनाजे में खुद शिरकत करूंगा। गुनाह पे शर्मिंदा होने वाले, आंखों की हिफाजत करने वाले, गुनाहों पे आंसू बहाने वाले, निदामत का इजहार करने वाले, हुजूर के इश्क के साथ वफा करने वाले कितने अजीम होते हैं। जब सालिबा का जनाजा उठा मदीने की सरजमीन पर, अल्लाह के हबीब को इत्तला दी गई, हुजूर जनाजा तैयार हो गया, उठा लिया गया, तशरीफ लाएं। जब हुजूर जनाजे में आए तो अल्लाह के रसूल पैर रखकर नहीं बल्कि उंगलियां रखकर चलते थे। सालिबा इब्ने अब्दुर्रहमान के जनाजे में अल्लाह के रसूल उंगलियां रखकर चलते थे। किसी ने उंगलियां रखकर चलते हुए देखा तो पूछा, आका आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, इस तरह हमने कहीं चलते नहीं देखा और आप सालिबा के जनाजे में उंगलियां रखकर चलते हैं। आका फरमाते, जो मैं देखता हूं वो तुम नहीं देखते। सालिबा ने एक नाकर्दा गुनाह पर इतने आंसू बहाए, इतना शर्मिंदा हुआ, अल्लाह ने उसके जनाजे में शिरकत के लिए आसमान के फरिश्तों को जमीन में उतार दिया। मदीने की जमीन फरिश्तों से भर गई है, अब पैर रखने के लिए जगह नहीं है, तो मैं उंगलियां रख करके सालिबा के जनाजे में चल रहा हूं। ये है उन लोगों की जिंदगी जो गुनाहों पर एहसास करते, नादिम होते, आंखों की हिफाजत करते, छोटे से गुनाह पर बड़ी बड़ी रब की बारगाह के अंदर फरियादें करते हैं। तो अब गुफ्तगू समेट लूं तो आका फरमाते हैं, जिना करने वालों का की पहली सजा उनकी रोजी कम की जाएगी। आंखों के जिना में डूब गए तो देखो क्या हो रहा है। दूसरी चीज हुजूर फरमाते हैं, उनके चेहरे से नूरानियत छीन ली जाएगी, चेहरों पे नूर नहीं होगा। एक से एक फेस वॉश आ गए मार्केट में, एक से एक साबुन आ गए, इस्तेमाल करते हो करो, जायज है, कोई बात नहीं। अगर उसमें नाजायज अशिया नहीं है तो करो, अच्छे से अच्छा साबुन करो। साबुन चेहरे नहीं चमकाते, दिल चमकता है तब चेहरे चमकते हैं। दिल खुदा की खशियत से। हुजूर फरमाते हैं, जानियों के चेहरे नूर छीन लिए जाएंगे। और तीसरी चीज मेरे आका ने फरमाया,
ان کی زندگیاں کم کر دی جائے گی، ان کی زندگیاں کم کر دی جائے گی۔ اس وقت لوگوں کو حیرت تھی کہ زانی کی زندگی کم کیسے ہوتی ہے۔ 1450 سال کے بعد آج پتہ چل رہا ہے جب زنا کی وجہ سے کسی کو ایڈز ہوتا ہے نا، 6 مہینے کے اندر اندر، سال بھر کے اندر اندر چلا جاتا ہے۔ بہت خطرناک مرض ہے۔ ہر بیماری میں مرنے والے کے لیے لوگ دعا کرتے ہیں، جو ایڈز میں مرتا ہے لوگ دعا کرنے میں بھی کراہت تصور کرتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کا تصور ہے۔ حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر ایڈز میں مرنے والا زانی ہی ہو، کیونکہ کئی اس ایڈز کی اب کئی چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ کوئی ایڈز کا مریض جس نے وہ ریزر استعمال کیا، پھر وہی اس نے استعمال کر لیا، اس کا کٹا اس کا کٹا تو اس وجہ سے ہو گیا، ڈاکٹر بتاتے ہیں۔ وہ انجیکشن لگایا گیا، اسی سے دوسرے تندرست کو لگایا گیا تو بھی ایڈز ہو جاتا ہے۔ ہر زانی کو نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ اکثر زانی ایڈز کے مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں اور زندگی سے چھوٹی چھوٹی عمر میں ہاتھ دھو رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، گندے مناظر سے بچو، آخرت کی فکر کرو۔ علیکم انفسکم، مرنا ہے، قبر میں اکیلے جانا ہے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ لوگ جیتے جی کام نہیں آتے، مرنے کے بعد کون کام آئے گا؟ قبروں کے نشان مٹ جاتے ہیں، لوگ فاتحہ کرنے نہیں آتے۔ ارے سگے بچے کئی کئی دن تک ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرتے۔ یہ حالات ہے۔ کہنے والوں نے کہا جانے والے جاتے جاتے کچھ کر لے اپنے واسطے، ورنہ ایک دن تو بھی ترسے گا فاتحہ کے واسطے۔ ترس جاؤ گے۔ دنیا میں اللہ نے زندگی دی ہے، اس کا صحیح استعمال کرو، مت کرو گناہ، توبہ کر لو گناہ سے، پلٹو میرے اللہ کی طرف۔ رب کی بارگاہ میں پلٹنے میں جو سکون ہے وہ گناہوں میں نہیں ہے۔ حضور سے رشتہ جوڑنے میں جو سکون ہے وہ گناہوں سے رشتہ جوڑنے میں نہیں ہے۔ علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو، اور اگر آج اپنی فکر نہیں کرو گے کل بہت پچھتاؤ گے۔ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے، عرص سراپا قدس کی برکت سے اللہ ہماری زندگیاں بدل دے، زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے، اور اللہ ہم سب کو ایک سچا اچھا نیک بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو سچی توبہ کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک بار درود شریف پڑھنے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، بات ختم کرتا ہوں، سمیٹتا ہوں۔ بدلو، اپنے نفس کا احتساب کرو۔ ہم بدل جائیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں بھی بدل جائے گی، اور اگر ہم نہیں بدلے تو ہمارے بچوں کو نیک ماں باپ نہ ملنے کی وجہ سے بچے ایسے بگڑیں گے کہ پھر انہیں دنیا کی کوئی طاقت سنوار نہ سکے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہ بات نہیں ہے کہ اگر ہم بدلنا چاہیں تو نہیں بدل سکتے، یہ خاص بات۔ لوگ کیا کہتے ہیں، ارے یار اب وہ دور نہیں رہا، وہ ماحول نہیں رہا کہ ہم نیک کام کر سکیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ مومن حالات کے دھارے میں کبھی نہیں بہتا، مومن حالات بدل دیا کرتا ہے، مومن حالات بدل دیتا ہے۔ ماحول کیسا بھی ہو، مومن مومن ہوتا ہے، مومن مومن ہوتا ہے۔ مومن بنو، حضور کے غلام بنو۔ یا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، میرے مرشد حضور سیدی سرکار شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا اکبر کا جب فتنہ اٹھا، اکبر کا فتنہ اٹھا دین الہی کا، اس نے سب کھچڑی بنائی، سب مل جاؤ، سب کو ملاؤ، تو اس کے مقابلے میں شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی، فاروق اعظم کا وہ شہزادہ جسے دنیا مجدد الفسانی کہتی ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ سلسلے کے اعتبار سے تو قادری ہیں، لیکن خلافت و اجازت کے اعتبار سے نقشبندیت کی برکتیں بھی ہمیں نصیب ہیں۔ الحمدللہ ناز ہے ہندوستان کو مجدد الفسانی پر، قیوم زمانی مجدد الفسانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جب اکبر کا مقابلہ کیا، بہت اس کی مخالفت کی اور اس کے باطل عقیدے کو خاک چٹایا، تو کیا ہوا، گوالیر کے قلعے کے اندر حضرت مجدد الفسانی کو قید کر دیا گیا۔ جب مجدد الفسانی جیل میں گئے تو جیل کے اندر ظاہر سی بات ہے عام طور پہ بہت کم ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ کچھ شریف لوگ
हादिसाती तौर पे जेल में चले जाते हैं, वरना अक्सर जेल में तो कसूरवार लोग होते हैं ना, मुजरिम अक्सर लोग जेलों में होते हैं। तो उसमें बड़े बड़े मुजरिम थे और काफिर भी थे, और जेल में रहने वालों की तादाद 4000 थी। दाढ़ी चेहरा होलिया देखा तो सब हजरत मुजद्दिद अल-फसानी से दूर रहते थे। मुजद्दिद साहब ने उसमें नमाजें पढ़ी, और मुजद्दिद अल-फसानी को जेल में इसलिए डाल दिया गया कि इनकी दावत व तबलीग की सरगर्मी मुतासिर हो जाए। आपने जेल के उन अय्याम से फायदा उठाते हुए उन 4000 लोगों पे मेहनत करना शुरू की, और मेहनत करते रहे, और इतनी मेहनत की जो काफिर थे मुसलमान हुए। सिर्फ मुसलमान ही नहीं हुए, जब जहांगीर के दौर में ग्वालियर के उस जेल से हजरत मुजद्दिद अल-फसानी को आजाद करने की बात आई, तो आपने जो शर्तें लगाई थी उसमें से एक शर्त ये थी कि मैं अकेला नहीं आजाद होऊंगा, इन सारों को आजाद किया जाए, ये सारे कैदियों को। तो कहा गया कि इनमें जानी है, शराबी है, काफिर है, आपको क्या दिलचस्पी है? कहा उस वक्त थे जब तक मैं नहीं आया था, ये सारे के सारे मुबल्लिग है और दाइयान इस्लाम बन चुके हैं। हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी ने जेल की उस उम्र में 4000 जो मुबल्लिग तैयार किए, बाद में उन्होंने बिलादे हिंद के अंदर इनकलाब पैदा फरमाया। मोमिन ये होता है, वो जहां जाता है, याद रखना, मोमिन किसी का रंग कबूल नहीं करता, मोमिन अपना रंग लोगों पे चढ़ाता है। मोमिन अपना रंग लोगों पे चढ़ाता है, क्यों? क्योंकि मोमिन पे अल्लाह का रंग चढ़ता है। कुरान कहता है सिबगतल्लाह वमन अहसन मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह का रंग सबसे चौखा रंग है, इस रंग से बेहतर कोई रंग नहीं। तो याद रखो, किसी से लो मत, बल्कि लोगों को दो। हम देने वाली कौम है, लेने वाली नहीं। किसी की तहजीब का मोहताज वो होगा जिसके पास मुस्तफ़ा जान रहमत का किरदार नहीं है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों जवानों, बदलो अपनी जिंदगी को, तब्दील करो। अल्लाह ताला हम सबके हाल पर फजल करम फरमाए।